نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آپ گزشتہ قسط میں یہ سماعت فرما چکے کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثار نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد سب دشمن سے قتال کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور اب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور صرف ان کے اہل بیت باقی تھے، اور جانثاران حسین تمام کے تمام امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر اپنی جانیں نچھاور کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل چکے تھے۔ یوں جانثاران حسین نے زندگی کی آخری سانس تک آل رسول کا دفاع کیا، اور ان کی زندگی کی آخری سانس تک دشمن آل رسول کو گزند نہ پہنچا سکا۔ یہی ان کی کامیابی اور فتح کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جانثاران حسین کی شہادت کے بعد اب لشکر یزید اہل بیت اطہار کے مد مقابل ہوا، اور خاندان اہل بیت میں سے سب سے پہلے شہزادہ امام حسین شبیہ مصطفیٰ سیدنا علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں آئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق ثقفی قبیلے سے تھا۔ آپ کے میدان جنگ میں آتے ہی دشمن نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ کسی بھی شخص میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ کے روبرو آ کر آپ سے جنگ کر سکے۔ سیدنا علی اکبر علیہ السلام نے میدان جنگ میں یہ رجزیہ اشعار پڑھے: میرا نام علی بن حسین ہے، قسم ہے رب کعبہ کی، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں، واللہ بسر ابن سمیہ کے حکم کو ہم ہرگز نہ مانیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد جدھر گھوڑا دوڑایا وہیں سے دشمن کی دوڑیں لگ گئیں، اور آپ جدھر کا رخ کرتے دشمن کو ادھر سے ہی پسپا کر دیتے۔ کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ کے سامنے آئے، چنانچہ ان لوگوں نے دور سے ہی آپ پر تیر اندازی شروع کر دی، اور ایک ملعون مرہ بن منقد عبدی نام کے مردار نے سیدنا علی اکبر علیہ السلام پر دور سے برچھی کا وار کیا۔ یہ برچھی آپ کے سینہ اطہر میں پیوست ہوئی، جس سے آپ علیہ السلام گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد دشمنوں نے شیر خدا کے پوتے کو ہر طرف سے گھیر لیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راوی حمید بن مسلم اس حوالے سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے: اللہ ان لوگوں نے جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے فرزند کو شہید کیا،
تو بھی ان سے انتقام لے۔ اور آپ نے شہزادہ علی اکبر بن حسین علیہ السلام کی نعش مبارک سے مخاطب ہو کر کہا، اے فرزند، جنہوں نے تجھے قتل کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو پامال کیا، ان لوگوں سے تیرا رب ہی انتقام لے گا۔ اور یہ فرمایا کہ اے شہزادے، تیرے بعد اب دنیا کا لطف جاتا رہا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی لاش مبارک کو لے کر خیموں کی طرف آئے تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئیں تشریف لائیں اور پکار کر کہنے لگیں، اے بھیا، اے میرے بھتیجے۔ یہ کہہ کر آپ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی لاش پر گر پڑیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی آہوزاری کو دیکھ کر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ محترمہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ تھام کر ان کو خیمے میں لے آئے اور فرمایا، میری بہن صبر کرو۔ اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے نوجوان لڑکوں کو لے کر آپ کی لاش کو خیموں کے قریب رکھ دیا۔ خاندان اہل بیت میں سے سب سے پہلے سیدنا علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے، جو کہ شبیہ مصطفیٰ تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اظہار بھی تھا کہ یزیدیوں نے آل رسول کی صورت میں خود پیغمبر اسلام کو روحانی طور پر کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا، اس لیے اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ یہودیوں کی طرح بدبخت ترین تھے جنہوں نے اپنے ہی پیغمبروں کو شہید کیا تھا۔ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لائے، اور اسی طرح داد شجاعت دیتے ہوئے ایک ملعون جس کا نام عمر بن صبی تھا، اس کے تیر کا شکار ہو گئے۔ آپ نے اپنے سر اقدس کو اس تیر کے بعد نیزوں کے وار سے بچانے کی کوشش کی، چونکہ تیروں کی بوچھاڑ بھی تھی اور ساتھ ہی نیزے بھی ہر طرف سے برس رہے تھے۔ اس کوشش میں ایک تیر آپ کے ہاتھ کو چھیدتا ہوا آپ کے ماتھے تک پہنچ گیا۔ اب آپ اپنے ہاتھ کو بھی جنبش نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے بعد ایک تیر آپ کے قلب پر اسی بدبخت عمر بن صبی میدائی نے مارا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ دشمنوں نے ہر طرف سے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے اس شیر کو گھیر لیا، اور باوجود اس حقیقت کے کہ پہلے ہی تیروں سے آپ قریباً شہید ہو چکے تھے، انہوں نے آپ پر تلواروں سے وار کرنے شروع کر دیے اور یوں آپ کے بدن اطہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان بدبختوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے صاحبزادے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
آپ کے والد گرامی سے اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے ملائے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ایک ایک شخصیت کی قربانی غم کی ایک الگ الگ داستان ہے۔ کس بہادری، جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ خاندان اہل بیت نے کیا، ہم لفظوں سے اس کے بیان سے قاصر ہیں، اور ہمارے پاس ان مناظر کو بیان کرنے کی نہ ہی کما حقہ صلاحیت ہے اور نہ ہی کما حقہ ان کیفیات کو اس طرح لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین و آسمان نے اس طرح کی قربانیاں نہ پہلے کبھی دیکھی تھیں اور نہ بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد اون و محمد علیہم السلام اجمعین، جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے فرزندان تھے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کے فرزندان تھے، انہوں نے یزیدیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کو بھی یزیدیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور عامر نام کے ایک ملعون نے حضرت اون کے بھائی حضرت محمد علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اور اس موقع پر موجود ایک اور شکی القلب نے حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جو پہلے ہی زخموں سے چور تھیں، غموں سے چور تھیں، اور غم و اندوہ کا پہاڑ ان کے اوپر گرا ہوا تھا، آپ کے غم میں اور اضافہ ہو گیا، اور آپ کو اپنے فرزندان حضرت اون و محمد علیہم السلام اجمعین کی شہادت کا غم بھی برداشت کرنا پڑا۔ ہماری مائیں آپ پر قربان، ایک کے بعد ایک غم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا منتظر تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ امتحان جو آپ کا لیا، اس طرح کا امتحان دنیا کی کسی اور خاتون سے نہ لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رہتی دنیا تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت اور نذرانہ درود و سلام ہمیشہ پیش کیا جاتا رہے گا، اور بلا شبہ آپ نے اپنے نانا جان، اپنے بابا جان سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کے بعد امت کو اپنے صبر اور اپنے خطبات کے ذریعے جو درس دیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی، اور یہی درس اصل دین اور اصل ایمان ہے۔ حضرت اون و محمد علیہم السلام کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دوسرے فرزندان حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر علیہ السلام، یہ بھی یزیدیوں کے سامنے گئے اور ان کے ساتھ قتال کرتے کرتے ان دونوں صاحبزادوں کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ ملعون ابن خالد جہنی اور بشر بن حمدانی، ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر علیہ السلام کو مل کر شہید کیا۔ اس سے پہلے
عبداللہ بن ازر نامی ایک ملعون نے حضرت جعفر ابن عقیل علیہ السلام کو تیر بھی مارا تھا۔ سامعین محترم، یوں ایک ایک شہزادہ آل رسول اب ان ہزاروں یزیدیوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے تھے کہ اسی اثناء میں حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام میدان جنگ میں تشریف لائے، اور حمید بن مسلم جو اس واقعہ کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے طفل کو دیکھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور جیسے چاند اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آیا ہو، ایسے ہی وہ میدان کربلا کی طرف بڑھا۔ ان کے گلے میں ایک کرتا تھا اور ایک پائجامہ انہوں نے پہن رکھا تھا، اور راوی کہتا ہے مجھے خوب یاد ہے کہ ان کی نالین میں سے بائیں پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ ان جیسا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام جب میدان جنگ میں تشریف لائے تو عمر بن سعید ازدی نام کے ایک ملعون نے کہا کہ واللہ اس کمسن لڑکے کو تو میں شہید کروں گا۔ جیسا کہ بارہا عرض کیا جا چکا کہ آل رسول کا مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا بلکہ بدترین جانوروں سے تھا، جن کے اندر ایمان اور اسلام تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت بھی نہیں تھی۔ تو اس بدبخت نے جب یہ کہا تو وہاں ایک اور شخص موجود تھا، اس نے کہا کون سی بات ہے جو تمہیں اس لڑکے کے قتل پر ابھار رہی ہے؟ وہ شخص اس ملعون سے کہنے لگا کہ کیا جانثاران حسین اور انصار حسین کا قتل ہو جانا تمہارے لیے کافی نہیں؟ اس پر اس ملعون نے جواب دیا کہ تو اس بات پر گواہ ہو جا کہ اسے میں ہی قتل کروں گا۔ سامعین محترم، یوں بعض بدبخت ترین لوگوں نے اپنی بدبختی پر خود ہی مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ ان یزیدیوں میں سے بعض لوگوں نے تو بعد میں اپنے کرتوت اور جرائم کا انکار کیا تھا، شاید یہ مختار ثقفی کا خوف تھا یا کوئی اور وجہ۔ بہرحال کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جنہوں نے خود ہی اپنے کرتوتوں پر اپنے الفاظ سے مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ اب حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام جو امام حسن علیہ السلام کی شبیہ ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی نشانی ہیں، اب ہر طرف سے ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ کہیں سے تیر ان کی طرف آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے ان پر برسائے جا رہے ہیں، اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے۔ اسی دوران اس بدبخت نے سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور ان کے سر اقدس پر تلوار کا ایک وار کیا، جس سے آپ علیہ السلام نیچے گر پڑے۔ اس موقع پر آپ نے اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کو پکارا اور زبان اقدس سے نکلا چچا چچا۔ یہ سن کر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اس طرح سے میدان جنگ میں تشریف لائے جیسے کوئی شاہین آتا ہے۔ یہ راوی کے الفاظ ہیں۔
وہ مزید کہتا ہے کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ایک شیر غضب ناک کی طرح میدان جنگ میں تشریف لائے اور آپ نے آتے ہی اس ملعون عمر پر حملہ کر دیا اور اس کو تلوار کی ایسی شدید ضرب ماری کہ اس کا ہاتھ کوہنی سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چلاتا ہوا وہاں سے دوڑ پڑا اور اپنے لشکریوں میں جا گھسا۔ اس کے لشکری اس کو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بچانے کی خاطر اس کی طرف دوڑے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کے وار سے شدید زخمی تھا اور اس کا ایک بازو کٹ چکا تھا، یہ شخص گھوڑے پر سے گر پڑا اور وہ یزیدی جو اس کو بچانے آ رہے تھے انہی کے گھوڑوں نے اس شخص کو بری طرح روند دیا۔ یوں یہ ملعون وہیں واصل جہنم ہو گیا۔ حمید بن مسلم کا یہ کہنا ہے کہ جب غبار چھٹا تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کے سرہانے کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اس پر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے سے یوں فرمایا: اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں شہید کیا ان سے انتقام لے اور ان سے قیامت کے دن تمہارے جد بزرگوار تمہارے خون کا دعویٰ کریں گے۔ واللہ چچا پر یہ امر انتہائی شاق ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے، اور اگر جواب دے بھی تو اس سے آپ کو کچھ نفع نہ ہو۔ واللہ تیرے چچا کے دشمن بہت ہیں اور مددگار انتہائی کم رہ گئے۔ پھر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کو اپنے سینہ اقدس سے لگایا اور آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو لے کر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے پہلو میں لٹا دیا۔ یوں خاندان اہل بیت کے یہ کم سن اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام بھی دیگر شہدائے اہل بیت کے ساتھ لٹا دیے گئے۔ اس موقع پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر خواتین اہل بیت کے کرب اور دکھ میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سامعین محترم، آل رسول نے میدان کربلا میں ایک سے بڑھ کر ایک غم دیکھا اور ایک سے بڑھ کر ایک کرب کا سامنا کیا، مگر قربان جائیں آل رسول کی مبارک زبانوں سے اللہ رب العزت کی حمد اور توصیف ہی کے کلمات ہر موقع پر نکلے۔ چنانچہ امام عالی مقام علیہ السلام ہوں یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہوں،
آپ کی مبارک زبانوں سے ایک لفظ بھی ایسا نہ نکلا جو کسی قسم کے شکوے اور شکایت پر مشتمل ہو۔ قربان جائیں، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت ہے جو بدرجہ اتم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک میں موجود تھی۔ یوں حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام بھی، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرات اون و محمد علیہم السلام، حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر علیہ السلام اور دیگر شہداء کے ساتھ مل گئے۔ سامعین محترم، واقعہ کربلا بلا شبہ آل رسول کی استقامت کا امتحان تھا، اور آل رسول نے صبر و استقامت کے اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رہتی دنیا تک یہ سبق دیا کہ اللہ کے دین کی خاطر، حق کی خاطر، خواہ آپ کا سب کچھ چھن جائے، مگر اللہ کے محبین، اللہ کے چاہنے والے کبھی بھی شکوہ اور شکایت نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر دم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور ہر حال میں صبر اور شکر بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت کرامت پر بھاری ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی دعا سے کچھ یزیدیوں کو میدان کربلا میں ہی اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا، تو اگر آپ دعا فرماتے تو یقیناً یزید کا، ابن سعد کا اور شمر کا یہ سارا لشکر غرق بھی ہو سکتا تھا، اور اللہ کے حکم سے ابرہہ کے لشکر کی طرح نیست و نابود بھی ہو سکتا تھا۔ ایسے بہت سے واقعات اسلام کی تاریخ میں ہیں جب ایک پاک باز ہستی کی دعا سے سارے کا سارا لشکر اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا۔ یہاں تو خاندان اہل بیت تھا، مگر آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کسی حدیث مبارکہ کی کتاب اٹھا لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا آپ کے خاندان نے واقعہ کربلا کو ٹالنے کی دعا کی ہو۔ حالانکہ بذریعہ وحی، بذریعہ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اور حضور مولا علی علیہ السلام کو ان کی حیات طیبہ میں ہی حسنین کریمین کی ولادت مبارک کے موقع پر ہی یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ کربلا میں حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا، مگر آپ قربان جائیے، ہمارے ماں باپ اور ہمارا سب کچھ آل رسول پر قربان، کہ آل رسول نے کبھی زندگی میں اس واقعہ کو ٹالنے کی دعا نہ کی۔ حتیٰ کہ میدان کربلا میں بھی جب یزیدی لشکر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، اس موقع پر بھی امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں نے اور خاندان اہل بیت نے ان سب یزیدیوں کو بد دعا نہ دی، بلکہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ ہمارا انتقام لے گا۔ سامعین محترم، محشر کے قریب، قیامت کے قریب
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اور مسلمانان عالم میں سے 12,000 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر یاجوج ماجوج کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ ان سے لڑنا ممکن نہ ہوگا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانان عالم کو ساتھ لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج کے لیے مرنے کی بد دعا کریں گے۔ قربان جائیے امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے اہل بیت نے یہ بھی نہ کیا، کیونکہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ میدان کربلا میں کرامت مقصود نہیں ہے۔ حالانکہ صاحب کرامت اور شرف تھے انڈیویجولز کے لیے، کچھ افراد کے لیے، اس کا اظہار بھی میدان کربلا میں ہوا اور کیا گیا، مگر مجموعی طور پر اس لشکر یزید کو بد دعا نہ دی گئی، نہ غرق ہونے کی، نہ زمین میں دھنسنے کی، نہ آسمان سے پتھر برسائے جانے کی، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اور دعا، بلکہ آل رسول نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانا، تسلیم کیا اور میدان کربلا میں استقامت کے امتحان میں سرخرو ٹھہرے۔ سامعین محترم، واقعہ کربلا دراصل استقامت کا امتحان تھا، اور آل رسول نے اس میں سرخرو ہو کر ساری امت کو یہ سبق دیا کہ اگر دنیا چھن جائے، مال چھن جائے، آپ کا سب کچھ چھن جائے، حتیٰ کہ آپ کی اپنی جان بھی چلی جائے، تو پھر بھی آپ کو حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے اور حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ اور واقعات عرض کیے جائیں گے۔ والسلام۔